ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میرے نبی نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر بھی فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک نئی بات سنی ہے، آپ ہر سیڑھی پر آمین کیوں فرما رہے تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آگے میں نے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا آمین۔ میرے بھائیو، غور کرنے والی بات ہے کہ رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کو بد دعا دینے والا کوئی اور نہیں، جبریل ہے۔ یہ کوئی عام نہیں، یہ جبریل ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مجھے اکثر لوگوں کے ہجوم میں جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں نے مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں استعمال کی ہیں، مگر جو مزہ مجھے مہکاف کی خوشبو نے دیا وہ کسی اور خوشبو نے نہیں دیا، کیونکہ مہکاف ایک ایسی خوشبو ہے جو پہلی سانس میں ہی دل کو چھو لیتی ہے، دل کو اپنا بنا لیتی ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ بار بار اس خوشبو کو لگایا جائے اور محسوس کیا جائے۔ تو اگر آپ بھی میری طرح خود کو خاص بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو میرے مشورے پر، میرے کہنے پر ایک بار اس خوشبو کو ضرور آزمائیے۔ اور آمین کہنے والی جو ہستی ہے وہ عام ہستی نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اب بتاؤ ایسا شخص کیسے امن پا سکتا ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے؟ ایسا شخص کیسے امن پا سکتا ہے، کیسے سکون پا سکتا ہے؟ رمضان کا احترام نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے۔ سوچو ایسا شخص کس دروازے پر جا کر دستک دے گا، وہ کس سائے میں چھپے گا جس کو بد دعا دینے والا جبریل ہے اور آمین کہنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں گنہگاروں کو بلایا جاتا ہے، آؤ معاف کر دوں، آؤ تمہیں پاک کر دوں، آؤ تمہارے نام کو بدل دوں۔ پھر بھی اگر کوئی اپنی ضد، اپنی غفلت اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے تو یہ محرومی نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیو؟ کہیں ہم وہی لوگ تو نہیں جو سحری کھاتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے؟ کہیں ہم وہ لوگ تو نہیں افطار کرتے ہیں مگر دل صاف نہیں کرتے؟ تراویح پڑھتے ہیں مگر زبان سے دوسروں کو زخمی کرتے ہیں؟